السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: استغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ میں منزل ہی نہیں. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے اوپر ہو. برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: ان للہ تسعۃ و تسعین اسما فمن احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. جس بندے نے ان ناموں کو یاد کیا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا. اس کا یہ مطلب پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار صفات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے. نبی اسلام اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے غم میں، اپنی تکلیف میں، اپنے دکھ میں اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کو خاتمہ فرما دیتے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمدک. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکم، میرے بارے میں تیرا فیصلہ جاری ہو چکا ہے. عدل فی قضاء، اور جو فیصلہ تو نے میرے لیے کیا ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہے. اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك
اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنی ذات پر رکھا، او انزلتہ فی کتاب، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی بندے کو سکھایا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جو تو نے ابھی تک کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، غیب کے پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ ان ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، میرے غموں کا میرے دکھوں کا اس کے ذریعے سے مداوا کرنا۔ تو اس دعا میں نبی اسلام نے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام بیان کیے۔ اسی طرح جو حدیث شفاعت آپ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات نبی اسلام کہیں گے، اور اس دن وہ کلمات اللہ اپنے محبوب کو سکھائے گا اور نبی اسلام کو کہیں گے، اور اس کے بعد اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، ان ناموں میں سے صرف 99 نام جو بندہ یاد کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کریں، روزانہ کا ایک نام یاد کریں، 3 مہینے اور 10 دن کے اندر ہم وہ نام یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں 2 نام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا علم ہوتا ہے۔ ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم، اور قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے اپنے یہ دونوں صفاتی نام بیان کیے۔ رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر جوش کا پایا جانا ہے۔ جیسے کسی بندے کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو عرب اس کو عطشان کہتے ہیں، جب کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی اسے جوعان کہتے ہیں، جب کسی کو نیند بہت زیادہ ہو اسے نومان کہتے ہیں، اور اسی طرح جب کسی کے اندر رحمت محبت بہت زیادہ پائی جا رہی ہو تو اسے کہتے ہیں رحمان۔ تو کسی بندے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جس چیز کے اندر جوش ہوتا ہے وہ جوش ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے، کام بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ نے ساتھ اپنی دوسری صفت بیان کی رحیم، جو ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کبھی کم ہونے والی نہیں۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحمت الدنیا ورحیمہما، وہ دنیا میں رحمان ہے، یعنی اس کی رحمت دنیا میں ہر ایک کے لیے، ورحیمہما، اور اس کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن آخرت میں اس کی جو رحمت ہوگی وہ صرف اس کے مومن ایمان والے بندوں کے لیے ہوگی، کسی کافر کے لیے نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی رحمت ہر ایک کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے شعب الایمان نے اسے نقل کیا ہے ان اللہ لا یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، اللہ دنیا ہر اس بندے کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت نہیں کرتا، اور دین اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت جو ہے یہ دنیا میں ہر ایک کے لیے عام ہے، کوئی مانتا ہے پھر بھی دے رہا ہے، کوئی نہیں مانتا پھر بھی دے رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کی جو رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کے مومن بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی ایک حدیث سماعت کرو۔ نبی اسلام فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہیں۔ اندر منہا واحدہ، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ آپ نے زمین پر اٹھایا۔ فبہا یتعاطفون، اس محبت کا، اس رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد والدین سے محبت کرتے ہیں، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن آپس میں محبت کرتے ہیں، دوست آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت کے نظارے جو ہیں، مناظر جو ہیں، مظاہر جو ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور آگے نبی اسلام فرماتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے، اسی رحمت کی وجہ سے جانور بھی آپس میں محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے درندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس محبت کا ایک حصہ ہے، اس رحمت کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے اپنی رحمت بنائی ہوئی۔ اور اس میں سے جو 99 ہے اس کے بارے میں نبی اسلام کیا فرماتے ہیں وَآخَرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهِ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ رحمت کے جو 99 حصے ہیں یہ صرف اور صرف قیامت کے دن اللہ کے مومن بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی جو رحمت ہے اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ کر عرش پر رکھی۔ وہ بات کیا تھی؟ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب آ گئی۔ دونوں کا تقابل ہوا، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت اللہ کے غصے پر غالب آ گئی، اور یہ بات لکھ کر اللہ نے عرش پر اپنے پاس محفوظ کی ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہمارے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات رب کی ذات ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے اور وہ پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس خاتون کا بچہ گم ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس خاتون کا بچہ اسے مل جاتا ہے، اور کبھی وہ اس کے رخسار کو چومتی ہے، کبھی اس کی پیشانی کو چومتی ہے، کبھی ہاتھوں کو چومتی ہے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہاں دیکھو، کیا یہ خاتون اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ ارحم بعبادہ من هذه من ولدها، اس عورت کی جو محبت اپنے بچے کے ساتھ ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ بعض روایات کی سند کے اندر کلام ہے، اس میں 70 ماؤں کا اور 100 ماؤں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ 100 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔
امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت بڑے محدث، اور تیمارداری کے لیے کون آئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تیمارداری کے لیے کون آئے؟ امام حماد، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تیمارداری کے لیے آئے۔ پاس بیٹھے تو امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب مجھ جیسے گناہگار کی بھی اللہ بخشش کرے گا؟ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سفیان، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ تو اپنا فیصلہ اپنی ماں سے کروائے گا یا رب سے کروائے گا، تو میں اپنا فیصلہ اپنے گناہوں کا، اپنی نیکیوں کا فیصلہ اپنے رب سے کرواؤں گا۔ کہا کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ رب تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، سب سے بڑی رحمت، سب سے زیادہ رحمت والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ رب ہمیں کچھ کہتا نہیں، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ لوٹ توبہ کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں، ایک دن تک اس بندے کا گناہ نہ لکھو، توبہ کر لے تو موت کا قلم پھیر دو، لکھنا ہی نہیں ہے کس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک دن تک اللہ مہلت دیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور نیکی پر اس کی رحمت کا کیا عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی اس نے نیکی کی نہیں، بس دل میں خواہش ہے یہ نیکی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کی نیکی لکھ دو۔ اس نے نیت کر لیا، نیت میں نیکی کا ثواب لکھ دو، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، دن رات رب کی بغاوتیں کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑتا نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کرے تو زمین پر سوائے جانوروں کے اور کوئی چیز نظر نہیں، انسان نظر ہی نہ آئے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے، وہ ہمیں وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت دیکھیں کہ گناہ ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھتا نہیں۔ ظاہر انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ وما قدر اللہ حق قدر، لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ لوگ اللہ کو اتنی اہمیت بھی نعوذ باللہ نہیں دے رہے جتنی اپنے باپ کو دیتے، جتنی لوگوں کو دیتے۔ اتنا ڈر لوگوں کا ہمارے دلوں میں ہے، اتنا ڈر اگر اللہ کا ہو ہم کبھی بھی غلط کام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گناہ کر رہے ہیں ہم تو اللہ ہمارے گناہوں میں پردے ڈالے ہوئے، ذرا تنہائیوں میں بیٹھ گئے، یا ابھی آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کریں اور دیکھیں اپنی زندگی کو، تو ایک منٹ کے اندر آپ کی پوری زندگی، ہماری پوری زندگی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ فلاں فلاں مقام پہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ فوراً وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، جو چور ہوتا ہے وہ فوراً اپنی داڑھی میں آزماتا ہے، تو جو غلطیاں کی ہوتی ہیں انسان نے وہ فوراً سامنے آ جاتی ہے، یہ مجھے پتا ہے میں نے گناہ کیا۔ اب دیکھیں اگر وہ گناہ، وہ غلطیاں رب دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرتے کہ اس نے یہ غلطی فلاں فلاں مقام پہ کی ہے، تو کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی بندہ دنیا میں منہ دکھانے کی قابل رہ جائے گا؟ منہ چھپانے کے لیے، چھپنے کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔
یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں. وہ ستار ہے، وہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال رہا ہے. اور جب وہ پردے ڈالتا ہے تو اس طرح بھی ڈالتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر یہ دعا کرنے کے لیے نکلے. تعداد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 کی تعداد ہے. پوری بنی اسرائیل اس وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ، وقت کے دو پیغمبر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں. قوم آمین کہہ رہی ہے. موسیٰ رب سے یہ مانگ رہے ہیں، اے میرے رب اپنی رحمت کی بارش برسا، لوگوں کو تیری رحمت کی ضرورت ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے. جب تک وہ نکلے گا نہیں، بارش نہیں برسے گی. موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، نکل جائے میری اس مجلس سے وہ بندہ جو 40 سال سے رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے، بغاوتیں کر رہا ہے. ظاہر ہے ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. وہ جو 40 سال سے نافرمانیاں کر رہا تھا، اس نے دل ہی دل میں رب سے بات مانگا. اس نے کہا، میرے مالک 40 سال تک تو نے میرے گناہوں پہ پردے ڈالے، میری عزتوں کو محفوظ رکھا. اے میرے رب آج بھی میری عزتوں کو محفوظ رکھ. آج کے بعد کبھی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. رب نے رحمت کی بارش برسائی. موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، کہا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ اس وقت تک بارش نہیں برسے گی جب تک وہ باقی نکلے گا نہیں. اور میرے موسیٰ اس نے مجھ سے صلح کر لی. کہا اے رب ذرا اس کی زیارت کو کرا. یہاں وقت کا پیغمبر دعا کرے اور اس کے صحابی اس سے دعا کریں، رب کے اولیاء اس سے دعا کریں. اے اللہ تو کہے کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں، اللہ ذرا اس کی زیارت کو کروا. وہ کون ہے کہ جس نے دل میں تجھ سے مانگا اور تو نے بارش برسا. فرمایا میرے موسیٰ جب 40 سال تک وہ میری نافرمانیاں کرتا رہا، میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ رکھا، تو آج میں اس کو کیسے دنیا کے سامنے ذلیل کر سکتا ہوں؟ اس کے عیب اسے دنیا کے سامنے کیسے میں لا سکتا ہوں؟ آج تو وہ میرا ہو گیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. پھر اللہ اس طرح بندے کو اپنی رحمت میں لپیٹتا ہے. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ کی رحمت دنیا میں اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں. قیامت کے دن بھی اس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں. میں نے شروع میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اس نے زمین میں اتارا. وَأَخَرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً لِعِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اللہ نے 99 حصے قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے رکھے. اور قیامت کے دن اس کی رحمت کے کیا مناظر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یسرہ الی العباد ثم یناجی. لوگوں کا حساب ہو رہا ہے، اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور اسے دنیا والوں سے پردے میں لے لیں گے، چھپا لیں گے اللہ رب العالمین اسے. اور پھر اللہ اس سے سرگوشیاں کریں گے، اس کے کان میں کہیں گے، اے میرے بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. وہ بندہ سارے گناہوں کا اقرار کرتا چلے جائے گا. اللہ یہ غلطی بھی ہوئی، یہ بھی ہوئی، یہ بھی ہوئی. اللہ فرمائیں گے سترتھا علیک فی الدنیا وسترتھا علیک فی الآخرہ. اے میرے بندے جس طرح دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے رکھے، جا آج بھی اسی طرح پردے ڈالتا ہوں اور تجھے میں معافی کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہوں. یہ اس کی رحمت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا رحمت خداوندی اس دن کیسے ہوگی کہ رب تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ایک بندہ لایا گیا. اللہ کہیں گے اعرض علیہ السوار ذنوبہ وارفع عنہ کبائرہ.
اللہ فرمائیں کہ اے میرے فرشتوں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنواؤ اور بڑے بڑے معاف کر دو۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں اور اس کے پسینے چھوڑ رہے ہیں۔ جب چور پکڑا جاتا ہے، جب جس مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کے جرم جب گرے جاتے ہیں، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، تو اسے پتہ چل جاتا ہے اب معافی نہیں، اب تو پکڑا گیا، اب تو لبا گیا، تو وہ گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہے، اللہ کیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جا میرے سے معاف کیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ جس کے پسینے چھوٹ رہے تھے وہ شیر بن جائے گا اور کہے گا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی بڑے گناہوں کی لسٹ باقی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے وہ تو میں نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ تو یہ اس کی رحمت قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے لیے ہو، حقیقی مومن بنے جو غلطیاں بتائیں ہیں پر معاف کرتے ہیں، اس کی رحمت قیامت کے دن کیا منظر ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کے پاس نیکی نام کی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کہیں گے حل عندک من خیر، تیرے پاس کوئی نیکی نام کی چیز ہے؟ وہ کہے گا کوئی نہیں۔ ذرا اندازہ کیجیے کہ کسی کو بندہ مسکرا کے مل لیتا ہے نا، یہ بھی نہیں، کسی کو کوئی چیز پکڑا دیتا ہے یہ بھی نہیں، رستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دیتا ہے یہ بھی نہیں، مچھے سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکتا ہے یہ بھی نہیں، ایسی نیکی بھی اس کے پاس نہیں ہو، صرف عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہو، اس کے 99 رجسٹر گناہ ہوں گے اور اتنے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے، پولیس کی فائلیں نہیں ہوں گی، رجسٹر کتنے بڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا جہاں تک انسان کی نظر جا رہی ہے، 99 رجسٹر گناہوں کے بڑے چھوٹے گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ کہیں گے کوئی نیکی تو ہوگی، دیکھ لو وہ لا الہ الا اللہ والی پرچی لے کر آئے گا، کہے گا اللہ سے میری، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے لے جا، آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، جا اس پرچی کو تلازم کے دوسرے پڑھنے میں رکھ دے، 99 رجسٹر گناہوں کے دوسرے پڑھنے میں رکھے جائیں گے اور وہ لا الہ الا اللہ والی پرچی جھک جائے گی اور اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے اٹھ جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے ایک پرچی اور مقابلے میں اتنے بڑے بڑے رجسٹر گناہوں کے کیسے؟ یہ توحید کی برکت ہے، یہ رسالت کی برکت ہوگی کہ وہ اللہ کو اس نے مانا ہے اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو مانا ہے، اس برکت سے اللہ اس کے ترازو کو جھکا دے۔ ایک اور حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ ہم کلام ہوئے، کہا اے میرے رب مجھے کوئی ایسا ذکر دو کہ جو میں کروں میرے علاوہ کوئی نہ کرے، خاص ذکر بھیجے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے میرے موسیٰ لا الہ پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص چاہیے۔ فرمایا میرے موسیٰ تو نے پھر لا الہ الا اللہ کو سمجھے نہیں ایسی کیا اہمیت ہے؟ اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو رکھ دیا جائے تو وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور وہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ وہ 99 رجسٹر گناہوں کو کی کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہوگی، کسی کافر کے لیے یہ رحمت نہیں ہوگی، کسی مشرک کے لیے یہ رحمت نہیں ہوگی، کسی بے دین ملحد کے لیے یہ رحمت نہیں ہوگی۔ یہ رحمت کے 99 حصے صرف اللہ کے مومن، گناہگار یا صالحین جو بھی ہوں گے ہر مومن کے لیے ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے،
جہنمی رب تعالیٰ کو آواز دیں گے، پکاریں گے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، پکارتے رہیں گے یہاں تک کہ 40 سال گزر جائیں گے، 40 سال گزر جائیں گے، رب کو پکارتے رہیں گے اور رب تعالیٰ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح اس نے دنیا میں رب کو بلا دیا، آج رب بھی اس کو جہنم میں ڈال کے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے۔ 40 سال کے بعد جب ان کی آو بقا، ان کی پکاریں، ان کی چیخو پکار بہت زیادہ ہوگی تو رب تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو کہیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہیں گے جہنمی رسول ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین، اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے۔ فإن عدنا، اللہ اگر تو ہمیں لٹائے دنیا میں، فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ اگر دوبارہ ہم نے وہی کام کیے جو دنیا میں پہلے کر کے آئے تھے تو پھر ہم ظالم ہیں، تو ہمیں یہ سزا دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، آج تو تم نے بول لیا ہے نا، اب اسی طرح ذلیل ہوتے رہو، آج کے بعد میں تم سب کی قوت گویائی بھی چھین رہا ہوں، آج کے بعد تم مجھ سے بات بھی نہیں کر سکو۔ تو یہ رحمت اللہ کی صرف قیامت کے دن اس کے مومن بندوں کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ یہ رحمت کسی کے لیے نہیں۔ رحمت الہی کتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ نبیوں کی دعائیں دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام رب سے مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو پھر ہم تو نقصان اٹھانے والے ہیں، اللہ تو ہی ہے جو ہم پہ رحم کرے۔ نبی آدم رب سے اللہ کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ نبی ایوب کو دیکھیں، وہ بھی مانگ رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ یہ بیماری جو مجھے آئی ہے، اس بیماری کو تیری رحمت سے دور کیا جا سکتا ہے، اللہ اگر تو مجھ کو اپنی رحمت نہ دے گا تو میں اسی طرح ہی رہوں گا، اللہ تو مجھے اپنی رحمت عطا فرما اور اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو شفا عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب، مانگنا ہی اگر مجھ سے کچھ ہے تو مانگو، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر پیغمبر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جائے، کوئی بندہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث آتی ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی فوت ہوا، 500 سال تک رب کی عبادت کرتا رہا اور 500 سال تک اس نے کبھی رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ اس سے کہیں گے میری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہے یا اپنے اعمال کے ساتھ؟ نہیں، اس سے پہلے بات ہے کہ اللہ فرمائیں گے جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، تو وہ کہے گا آئینہ حسنہ، میری نیکیاں کہاں ہیں؟ میں نے جو 500 سال عبادت کی ہے وہ کہاں ہے پھر؟ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نیکیوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے؟ کہے گا ہاں، میں نے جو نیک عمل کیے ہیں ان کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے اس کی ایک کام نکالو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی نیکیاں ساری ایک پلڑے میں رکھو، تو وہ آنکھ والا ترازو جھک جائے گا اور نیکیوں والا ترازو اٹھ جائے گا۔ ہم اللہ کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے بے شمار انعامات سے نوازا ہوا۔
تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یہ عبادت کا کرنا بھی اس کی رحمت ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، یہ نیکی کا ملنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا، نیکی کا کرنا، یہ بھی اللہ کی اذن سے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نیکی کا کرنا بھی اس کی رحمت ہے۔ اب دیکھیں، ہم مسجد میں بیٹھے خطبہ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اس دنیا سے نکال کے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دی، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں۔ اور اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے، پورا اعتماد اور پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت مجھے ملے گی، ضرور ملے گی، چاہے انسان کتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو۔ حجاج بن یوسف یہ اپنے وقت کے ظالم حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ موت کا وقت آیا، ماں سامنے کھڑی رو رہی ہے، کہا ماں کیوں روتی ہے؟ کہا اے میرے بیٹے، لوگ تجھے اچھا نہیں سمجھتے، اور جس کی موت پر لوگ جیسا تبصرہ کرتے ہیں اللہ ویسا ہی ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تیرے بارے میں لوگوں کے نظریات اچھے نہیں ہیں تیرے ظلم کی وجہ سے۔ بیٹا کہتا ہے ماں ان کو چھوڑو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرا یہ سارا مقدمہ، میرے سارے کیس، میری ساری ظلم زیادتیاں تیری بارگاہ میں آئیں تو کیا فیصلہ کرے؟ تو ماں نے کہا میرے بیٹے پہلی پیشی پہ معاف کر۔ اس نے کہا ماں تو ایک مومن اتنا پیار کرتی ہے، جس کے پاس جا رہا ہوں وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مجھے میرے رب کی رحمت سے پورا بھروسہ ہے، وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ پورا بھروسہ، پورا یقین ہونا چاہیے۔ کیسا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ اعلان کر دیا جائے سب جہنمی ہے ایک جنتی، تو مجھے یہ اعتماد ہے اور یہ یقین ہے اللہ کی رحمت پر کہ وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہے وہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ایسا اعتماد اور ایسا یقین ہونا چاہیے۔ اعتماد اور یقین اللہ کی رحمت پر جو ہوتا ہے وہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوتا ہے، صرف خواہشات کے اوپر نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جنت میں جائے گا۔ اللہ فرماتا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ کی خواہشات، جس طرح آج کے مسلمان کی خواہشات، سونے کا کلمہ پڑھے بس بیڑے پار ہوں گے انشاءاللہ، ہر مومن کا بیڑا پار ہوگا، لیکن درجے ہیں، رب کو راضی کرنے والوں کا درجہ اور ہے، مقربون کا درجہ اور ہے، دائیں جانے والوں کا درجہ اور ہے، اور جنت میں مار کھانے کے بعد، چھتر کھانے کے بعد جانے والوں کا درجہ اور ہے۔ ایک وہ ہوں گے جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے جنہیں رب اپنی رحمت سے جہنم سے نکالے گا، اور ان کے باتوں میں لکھا ہوئے گا یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے جہنم سے آزاد کیا۔ یہ داغ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ چاہے وہ مجرم نہ بھی ہو، ایک دفعہ تھانے کچہری کا چکر لگ جائے، ہر بندہ اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہو سکتا ہے، تو جو وہاں سے ہو کر آئے، جرم ثابت ہو جائے، سزا بھوگ کے ہیں، ان کا تو پھر پورے علاقے کے اندر چرچا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ظلم کرے۔ وہ جنت میں جائے گا ضرور مومن جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن گڈھے کھانے کے بعد، مارے کھانے کے بعد، جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد
اور ہم سمجھتے ہیں جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد چلے جائیں گے، تو جہنم کی سزا کا بولے یہ انشاءاللہ آخری جمعے کے اندر انشاءاللہ ہم بیان کریں کہ جہنم کیا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی بڑی ہے، اللہ کا غصہ بھی بڑا ہے، اللہ کی جنت بھی بڑی وسیع ہے، اللہ کی جہنم بھی بڑی وسیع ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا پورا بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے، اور اس اعتماد کا مطلب یہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وہ بغاوتیں نافرمانیاں نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار بنتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ رحمت بڑی ہے، کس کے لیے ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ۔ جو بندے اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے انہیں اللہ اپنی رحمت عطا کرے گا۔ صبر کرنے والوں کا ذکر ہم نے کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان پر رب کی طرف سے درود و سلام ہے اور ان کے لیے رب کی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن کو سننے والے، قرآن کو توجہ سے سننے والے، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، جب تم خاموشی سے سنو گے تو کیا ہوگا؟ تم پر اللہ رحم کرے گا۔ مسجدوں میں تراویح کے دوران لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، توہین ہے قرآن۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے تو امام صاحب کی قرآن کو سنیں، خاموشی سے سنیں۔ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ اتنی بدبختی ہے کہ انسان اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، دوستوں کو چھوڑتا ہے، سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاتا اور پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جا رہا تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، پیچھے جو فضول بیٹھے ہوئے ہیں امام کے ساتھ نماز کے اندر بیٹھ کے جو کام کرنے کے لیے وہ کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں۔ تو یہ تمام نمازیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نماز تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو بندہ نبی اسلام پر درود پڑھتا ہے وہ بندہ بھی اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ دنیا میں رحم کرتا ہے دوسروں پر، اللہ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الراحمون یرحم الرحمن، دنیا میں اور آخرت میں اللہ ان پہ رحم کرتا ہے جو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ جب اس وقت تم پر رحم کرے گا جب تم زمین والوں پر رحم کرو۔ وہ فاحشہ عورت، بدکارہ عورت جو تھی، اس نے ایک کتے پر رحم کیا، اللہ نے زندگی کی ساری برائی کو معاف کر کے جنت جاری کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی مل جاتی ہے۔ تو آپ اور مجھے چاہیے کہ ہم رحمت بانٹیں۔ اور دیکھنے یہ بھی آتا ہے ہمارے یہاں، یہ بھی بڑی بیماری ہے لوگوں میں کہ کتے اور بلیوں سے بڑی محبت ہے، جانوروں سے بڑی محبت ہے۔ اور جن والدین نے انسان پر رحم کیا ہے، اپنے پیٹ کاٹ کے اس کے پیٹ کو بھرایا ہے، اسے کڑیت جوان بنایا ہے، یہ ان کے ساتھ بدتمیزی والے معاملے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے انسان اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے لیے محبت کے ساتھ جھکا دو، ان کے سامنے تم نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف عرب زبان کے اندر، عرب ڈکشنری کے اندر اف سے افسوس والا کرنا نیچے کوئی نہیں ہے، گالا کلوز کرنا تو بہت گناہ کی بات ہے۔ اللہ کو اف کہنا بھی پسند نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہو یہ کیا ہو، یہ بھی کوئی اپنے باپ کو اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتا۔ یہاں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ان کے کردار کے اوپر نہیں اٹھاتے ہیں، کیا تم نے ہمارے لیے،
تو نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے تو پھر اپنے والدین کے ساتھ رحم کریں۔ جب آپ ان کے ساتھ رحم کریں گے اللہ آپ کے ساتھ رحم کرے گا۔ پیغام رحمت ہے، آخری باتیں ہیں۔ پیغام رحمت ہے ارحم الراحمین کی طرف سے ہر بندے کے لیے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ فرشتوں کو ندا دینے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، اے میرے فرشتوں آوازیں لگاؤ، یا باغی الشر اقصر، اے یا باغی الخیر اقصر و یا باغی الشر اقصر، اے گناہوں کے متلاشی اب تو بعد آ جا۔ اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، شیاطین کو جکڑ دیا، اب تو گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جا، اے نیکیوں کے متلاشی نیکیوں کے اندر سب کو لے۔ یہ پیغام رحمت ہے ارحم الراحمین کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب ان کو کہیے میں بڑا غفور رحیم ہوں، جتنی مرضی غلطیاں ہو گئی آؤ میرے سامنے، ایک دفعہ دو ندامت کے آنسو بہاؤ تو صحیح، میں زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ مدن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اللہ کن کو کہہ رہا ہے میرے بندو؟ گنہگاروں کو کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو غلطیاں کر بیٹھے ہیں، آؤ میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور شاعر کہتے ہیں ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اللہ کی رحمت کے تو دریا بہ رہے ہیں لیکن ہم ہیں کہ اس کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں رہے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کریں، یہ بڑے مبارک دن ہیں، برکت والے دن ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر گناہ پہ دیکھیے معافی کی قلم پھیر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کافروں قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، میرے محبوب ان کافروں سے کہیں، ان کافروں سے کہیں کہ اگر تم اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ تو میں رب تمہارے سارے کفر کو معاف کر دوں گا اور تمہیں اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا، اگر تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ نفاق جیسے گناہ پہ رب نے معافی کا اعلان کیا، فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ اگر یہ توبہ کر لیں حقیقی معنی میں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کے دین کو تھام لیں اور دین کے لیے مخلص ہو جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ ایسے مومنوں کو بڑے بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تم کو عذاب دے جب تم اس کے بن جاؤ گے۔ اور اللہ نے حقوق العباد پر اور حقوق اللہ پر معافی کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ 100 بندوں کا قاتل بنی اسرائیل کا، وہ قیامت کے دن آئے گا، رب اسے معافی دے گا کیونکہ اس نے توبہ کی، رب نے 100 قتل معاف کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان 100 مقتولوں کو انصاف نہیں دے گا، اس کا فیصلہ ہوگا، اللہ انہیں جنت کے محلات اور باغات دکھائے گا، وہ دیکھیں گے اور کہیں گے رب یہ محلات کس کے ہیں؟ رب کہے گا میرے اس بندے کو تم معاف کر دو، یہ جنت کے محلات تمہارے لیے۔ تو یہ رحمت ہے اس کی، اعلان کر رہا ہے جو گناہ بھی ہو گیا معافی مانگو مجھ سے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم تو میرے پاس زمین بھر کے بھی گناہ لے آئے اور ان گناہوں میں ایک گناہ نہ ہو کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو زمین بھر کے گناہ لائے گا، میں رب زمین بھر کے لیے مغفرت عطا کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا تیرے گناہ زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی لاستغفرتک، اے ابن آدم، اے میرے بندے، اگر تو اس حالت میں بھی مجھ سے معافی مانگے
گناہ معاف کر دوں۔ معاف ہی نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ اقول قولی ھذا